السلام علیکم ناظرین۔ انسان تاریخ کے ہر موڑ پر کسی نہ کسی چیز سے خوف زدہ رہا ہے، کبھی تاریخی سے، کبھی مستقبل سے، کبھی اپنے ہی ذہن میں اٹھنے والے ان انجانے وسوسوں سے جو سکون کی نیندیں اڑا دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب دنیا کی ہر ڈھال ٹوٹنے لگے، جب تنہائی کا احساس آپ کو گھیر لے، تب آپ کہاں پناہ لیتے ہیں؟ جدید دور کی اوور تھنکنگ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ آج ہم قرآن کی آخری سورت کی پہلی آیات کے صرف 4 الفاظ میں پوشیدہ اس ڈیوائن پروٹیکشن یعنی الہی تحفظ کے نظام کو سمجھیں گے جو آپ کی روح کو ایک نیا احساس تحفظ عطا کر سکتا ہے۔ پہلا لفظ ہے قل، کہہ دیجئے۔ یہ صرف ایک ہدایت نہیں ہے، یہ ایک نفسیانی حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دینا کہ کہہ دیجئے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا باطن تب تک آپ کے کنٹرول میں نہیں آتا جب تک آپ اسے زبان سے ادا نہ کریں۔ اس لفظ میں ایک نفسیاتی گر ہے۔ جب انسان کے اندر بے چینی ہو اور وہ اسے زبان پر نہ لائے تو وہ خیالات ایک زہر بن جاتے ہیں۔ جب آپ پریشانی میں قل کہتے ہیں تو آپ اپنے شعور کو ایک پیغام دیتے ہیں کہ اب میں تنہا نہیں، اب میں ایک ایسے فیصلے پر قائم ہوں جو مجھے کسی بھی خوف سے آزاد کر سکتا ہے۔ خاموشی وسوسوں کو بڑھاتی ہے اور کلام یعنی ذکر ان کا خاتمہ کرتا ہے۔ پھر آتا ہے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ لفظ آپ کی ایگو یعنی انا کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ اقرار ہے کہ اے اللہ، میری اپنی عقل، میری اپنی ہمت، میری اپنی تدبیریں اس وسوسے کے آگے تھک گئی ہیں۔ اعوذ کا مطلب ہے کہ کسی ایسی قلعہ بند پناہ گاہ میں چھپ جانا جہاں دشمن کا وار نہ پہنچ سکے۔ لفظ اعوذ میں ایک عجیب خوبصورتی ہے۔ یہ اس چھوٹے پرندے کی طرح ہے جو طوفان دیکھ کر اپنی ماں کے پروں میں چھپ جاتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ کبھی پیسوں سے، کبھی تعلقات سے، لیکن وہ سب وقتی ہیں۔ آپ جب اعوذ کہتے ہیں تو دراصل کائنات کے سب سے مضبوط حصار میں قدم رکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شکست نہیں بلکہ سب سے بڑی جیت ہے۔ یہ آپ کو خود انحصاری کے وہم سے نکال کر خدا انحصاری پر لے آتا ہے۔ اب آتے ہیں اس لفظ پر جو دل کو سب سے زیادہ سکون دیتا ہے، بربی، رب کی پناہ میں۔ یہاں اللہ یا رحمان کیوں نہیں؟ رب کا مطلب ہے وہ جو ایک بیج کو تناور درخت بناتا ہے، وہ جو ایک قطرے کو انسان کا روپ دیتا ہے، وہ جس نے انسانی دل و دماغ کے ہر خلیے کو ڈیزائن کیا ہے۔ کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتا، جو آپ کی تخلیق سے لے کر آپ کے آخری سانس تک ہر ضرورت کا ذمہ دار ہے۔ جب آپ کہتے ہیں رب الناس تو آپ کائنات کے اس نگہبان کو یاد کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں آپ کے دل کی دھڑکنیں ہیں۔ یہ لفظ آپ کے اندر سے ہیلپ لیسنس یعنی بے بسی کا احساس مٹا دیتا ہے۔ آخری لفظ الناس، لوگوں کی۔ یہاں اللہ نے اپنا تعارف کروایا سب لوگوں کے رب کے طور پر۔ یہ فکری پہلو ہے۔ لفظ الناس کا تکرار ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ جو وسوسے آپ کو آتے ہیں یہ انسانیت کا مشترکہ درد ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں رب الناس تو آپ اس پوری انسانی برادری کا حصہ بن جاتے ہیں جو اپنے رب کی طرف بھاگ رہی ہے۔ یہ احساس آپ کی تنہائی کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ میری زندگی صرف ایک انفرادی تجربہ نہیں بلکہ میں اس عظیم الہی نظام کا حصہ ہوں جسے میرا رب سنبھال رہا ہے۔ یعنی وہ رب جو کھربوں انسانوں کو سنبھال رہا ہے، کیا وہ آپ کے ان چند خیالات اور وسوسوں کو نہیں سنبھال سکتا؟ یہ لفظ آپ کے خوف کے پیمانے کو چھوٹا کر دیتا ہے اور آپ کے رب کی عظمت کو آپ کے سامنے وسیع کر دیتا ہے۔ آپ کا خوف اس کی ربوبیت کے سامنے ذرا برابر بھی نہیں۔ غور کریں، جب آپ رب الناس کہتے ہیں تو آپ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا رب میرے وسوسوں سے بڑی حقیقت ہے۔ آپ کا رب صرف آپ کا نہیں، پوری انسانیت کا مالک ہے۔ جب آپ یہ سوچتے ہیں تو آپ کا دل وسوسوں کے بجائے رب کی عظمت میں کھو جاتا ہے۔ یہ پناہ صرف لفظ نہیں، ایک یقین ہے، ایک ایسی طاقت
جو آپ کے دل کے ویرانوں میں سکون کی قندیل روشن کر دیتی ہے۔ آج اسے صرف پڑھیں نہیں، اپنی روح میں محسوس کریں۔ اگر اس تفسیر نے آپ کے دل کو سکون دیا ہے تو اسے محفوظ کر لیں، تاکہ جب بھی ذہن میں طوفان اٹھے یہ الفاظ آپ کی ڈھال بن سکیں۔